بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن احسن قولا ممن دعا الى اللہ وعمل صالحا وقال اننی من المسلمین۔ الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما قال الله سبحانه وتعالى إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم فلا تظلموا فيهن أنفسكم۔ وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قدم المدينة فوجد اليهود صياما يوم عاشوراء فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ما هذا اليوم الذي تصومونه؟ فقالوا هذا يوم عظيم أنجى الله فيه موسى وقومه وغرق فرعون وقومه فصامه موسى شكرا فنحن نصومه۔ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فنحن أحق وأولى بموسى منكم فصامه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمر بصيامه۔ رواه البخاري ومسلم واللفظ لمسلم رحمهم الله۔ وعن أبي قتادة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن صوم عاشوراء فقال يكفر السنة الماضية، وفي رواية صيام يوم عاشوراء أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله۔ رواه مسلم۔ قال الإمام البيهقي رحمه الله وهذا في من صادف صومه وله سيئات يحتاج إلى ما يكفرها، فإن صادف صومه وقد كفرت سيئاته بغيره انقلبت زيادة في درجاته وبالله التوفيق۔ انتهى كلامه رحمه الله۔ تمام تعریفیں، ہر قسم کی بڑائی، تحلیل، تکبیر، تسبیح، تمجید اس اللہ رب العالمین کے لیے ہے جو اللہ رب العالمین اس پوری کائنات کا اکیلا رب، اکیلا مالک، اکیلا خالق ہے۔ بندگی اور عبادت کے مستحق وہی اکیلا ہے، وہی الہ العالمین ہے، اس کے سوا کسی کی عبادت نہیں کی جائے گی۔ اس اللہ رب العالمین کی جس قدر حمد اور تعریف بیان کریں وہ کم ہوگی۔ ہم اس کی تعریف میں وہ 2 کلمات کہیں گے جو اس کو بڑے محبوب ہیں، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔
اس کے بعد درود و سلام ہو اللہ کے آخری نبی امام الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر، جنہوں نے عاشورہ کا روزہ رکھا، اپنی امت کو روزہ رکھنے کا حکم دیا، اور یہ بھی بیان فرمایا کہ اگر میں آئندہ سال باقی رہا تو 9 تاریخ کا روزہ رکھوں گا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اس حمد و صلاۃ بر نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے بعد آج 2 محرم 1437 ہجری بعد نماز مغرب مسجد عزیزیہ میں ایک خصوصی درس منعقد ہے، جس کا موضوع محرم اور عاشورہ کی حقیقت ہے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں یہ سال کا پہلا مہینہ چل رہا ہے جس کا نام محرم ہے، تو اس مہینے کے حوالے سے کچھ باتیں حدیثوں کی روشنی میں آپ کی خدمت میں پیش کی جائیں گی، اور اسی طرح عاشورہ جو 10 محرم کا دن ہے، اس دن کے حوالے سے اس کے روزے اور روزے سے متعلق کچھ اہم باتیں اور عاشورہ کے احوال آپ کی خدمت میں احادیث صحیحہ اور سلف صالحین کے اقوال کی روشنی میں پیش کیے جائیں گے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو حق بولنے والا، حق سننے والا، حق سمجھنے والا، حق پر عمل کرنے والا بنا دے، آمین۔ یقیناً یہ اللہ رب العالمین کی بہت بڑی نعمت ہوتی ہے اس انسان پر جو دین پر قائم رہے، اللہ کی بندگی اور عبادت کرتا رہے، اور لوگوں کو اللہ کے دین کی طرف دعوت دیتا رہے۔ اور بڑا بدنصیب ہے وہ انسان جو نہ اللہ کے دین کو سمجھتا ہے، نہ سمجھنے کی کوشش کرتا ہے، اور نہ اس پر عمل کرتا ہے، بلکہ الٹا نعوذ باللہ من ذالک وہ حق سے لوگوں کو روکتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اس سے محفوظ رکھے، آمین۔ معزز سامعین، باتیں بڑی اہم ہیں، آپ سے توجہ کی درخواست ہے، وقت کی قلت ہے، باتوں کی کثرت ہے، اور غور اور سمجھنے کی ضرورت ہے۔ یہ مہینہ سال کا پہلا مہینہ ہے، اللہ سے یہ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس مہینے کو ہم سب کے لیے، ساری امت مسلمہ کے لیے خیر اور سلامتی کا سال بنا دیں، آمین۔ مہینوں کی گنتی اللہ عز و جل کے نزدیک 12 ہے، جو جنوری سے شروع ہو کر دسمبر پر ختم نہیں ہوتے ہیں، بلکہ محرم سے شروع ہو کر ذی الحجہ پر ختم ہوتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا، یقیناً مہینوں کی گنتی اللہ تعالیٰ کے نزدیک 12 ہیں۔ جس دن اللہ رب العالمین نے آسمان و زمینوں کو پیدا کیا، ان میں سے 4 حرمت والے مہینے ہیں، تو تم اپنے نفسوں پر ان حرمت والے مہینوں میں گناہ کرتے ہوئے ظلم نہ کیا کرو۔ اس آیت کریمہ میں اللہ رب العالمین نے اس بات کو بیان کیا ہے کہ مہینوں کی گنتی 12 ہیں، ان میں سے 4 حرمت والے ہیں۔ یہ 12 مہینے قرآن میں اس کی تفصیل موجود نہیں ہے، احادیث میں اس کی تفصیل موجود ہے۔ یہ 12 مہینے کیسے ہوتے ہیں؟ الحمدللہ بہت سارے مسلمان جانتے ہیں، لیکن افسوس کہ بہت سارے مسلمان نہیں بھی جانتے ہیں۔ محرم سے شروع ہوتا ہے سال اور ذی الحجہ پر ختم ہوتا ہے۔ یہ اسلامی تاریخ ہے۔ ان مہینوں سے جس کا ذکر آیت میں کیا گیا کہ 12 مہینے ہیں اللہ تعالیٰ کے نزدیک، ان میں سے 4 حرمت والے مہینے ہیں، تو ان مہینوں سے ہماری عبادات کا تعلق ہے، جیسا کہ آپ جانتے ہیں۔ محرم اس کے روزے رکھے جاتے ہیں، نفل روزے۔ اسی طریقے سے اس مہینے کے عاشورہ کے دن 10 محرم کو خاص طور سے روزہ رکھا جاتا ہے، اور 9 اور 10 کا بھی روزہ رکھا جاتا ہے، جو کہ صحیح حدیث سے ثابت ہے۔
اسی طرح رمضان کا ایک مہینہ ہے جس میں فرض روزے رکھے جاتے ہیں، ذی الحجہ کا مہینہ ہے جس میں حج کیا جاتا ہے، شوال ذی القعدہ کا یا ذی الحجہ کے ابتدائی ایام ہیں جس میں تمتع اور قران کرنے والے حاجی عمرہ کرتے ہیں، یا تمتع حج کرنے والے عمرہ کر کے فارغ ہوتے ہیں، قران کرنے والے حاجی طواف قدوم اور سعی کر کے اپنے حرام پر باقی رہتے ہیں۔ پھر شوال کا ایک وہ مہینہ آتا ہے کہ جس میں 6 روزے نفل رکھے جاتے ہیں، جس کی خصوصیت آئی ہے۔ تو الغرض میرے کہنے کا مطلب یہ ہے، ان مہینوں کا تعلق عبادات سے ہے، بندگی سے ہے، لہٰذا مسلمان کی یہ ذمہ داری ہے کہ ان مہینوں کو یاد رکھیں کہ کب آتے ہیں، کب ختم ہوتے ہیں، کون سی تاریخ چل رہی ہے۔ یہ بہت ضروری ہے کہ مسلمانوں کو یہ چیز یاد رہے، کیونکہ اس کا تعلق دین سے ہے، جیسا کہ میں نے بتایا۔ اس کے علاوہ جو دشمنان اسلام نے یا کہ یہود و نصارہ نے لوگوں میں جو مہینے پھیلا دیے ہیں، وہ تو معلوم ہے آپ کو، جنوری سے دسمبر تک۔ آپ تھوڑی دیر کے لیے سوچئے، مسلمانوں کے بچے کو، مسلمانوں کی بچی کو جنوری سے لے کر دسمبر تک کے مہینے نہ صرف یاد ہیں، اسپیلنگ بھی یاد ہے، لکھنا بھی آتا ہے، ایئر کون سا چل رہا ہے معلوم ہے، 31 دسمبر، ہیپی نیو ایئر، بہت سارے مسلمان بچیاں مناتے ہیں۔ اسی طرح ان مہینوں کی آمد اور انتہا سے وہ اچھی طریقے سے واقف ہیں۔ مسلمانوں کے بچوں کو پوچھو کہ بیٹے یہ کون سا مہینہ چل رہا ہے، فوراً جواب دے گا یہ اکتوبر کا مہینہ چل رہا ہے۔ تاریخ پوچھیں، اس میں بھی شاید غلطی نہ کر پائے، لیکن جہاں اسلامی تاریخ کا تعلق ہے، اسلامی مہینوں کا تعلق ہے، پوچھو بیٹے یہ کون سا مہینہ چل رہا ہے، اس کو نہیں معلوم، اس کو صرف ایک ہی مہینہ معلوم رہتا ہے مسلمان بچوں کو، اور وہ ہے رمضان۔ وہ بھی بتا دیا جاتا ہے بیٹے کل سے رمضان شروع ہو رہا ہے، یا گھر والے جو اس کی جو تیاری کرتے ہیں اس کو دیکھ کر انہیں علم ہو جاتا ہے کہ اب رمضان آ گیا ہے، اب رمضان کا مہینہ شروع ہو گیا ہے۔ افسوس کی بات ہے، یہ اس طرف توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ ہم اپنے بچوں کی تربیت اسلامی کر رہے ہیں یا کہ غیر اسلامی کر رہے ہیں؟ میں یہ نہیں کہتا، یہ میرے کہنے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ اکتوبر یاد نہ رکھیں، جنوری کی سپیلنگ آپ کو یاد نہ ہو، اپریل کب آتا ہے آپ کو نہیں معلوم ہو، یہ میرا کہنے کا مقصد نہیں ہے۔ میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اسلامی مہینے یاد ہونے چاہیے، اسلامی تاریخ سے ہمارے مسلمان واقف ہونا چاہیے۔ اللہ رب العالمین کے نزدیک 12 مہینے ہیں، ان میں سے 4 مہینے حرمت والے ہیں جس کی تعظیم کرنی ہے اور جس کا اونچا مقام ہے۔ 4 مہینے کون سے ہیں جو حرمت والے ہیں؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث کی روشنی میں 3 مہینے ایک ساتھ آتے ہیں، 1 مہینہ الگ آتا ہے۔ 3 مہینے جو ایک کے بعد ایک آتے ہیں وہ 10، 11 اور 12 اور پہلا مہینہ ہوتا ہے، 11، 12 اور پہلا مہینہ، ذی القعدہ، ذی الحجہ اور محرم، اور چوتھا مہینہ رجب جو قبیل مضر، جیسے کہ حدیث میں رجب مضر الذی بین جمادہ و شعبان، قبیل مضر کا وہ رجب جو جمادہ الاخرہ اور شعبان کے درمیان آتا ہے، وہ مہینہ بھی حرمت والا ہے۔ تو اس طریقے سے 4 مہینے حرمت والے ہیں، ذی القعدہ، ذی الحجہ، محرم اور رجب، اس میں سے یہ مہینہ ایک ہے۔ تو ان مہینوں کی خصوصیت ہے، عام مہینوں میں گناہ کرنا، ان مہینوں میں گناہ کرنے میں فرق ہے۔ یہ حرمت والے مہینے ہیں، اس کی تعظیم کی جائے گی، گناہوں سے اپنے آپ کو بچایا جائے گا، ان میں سے ایک مہینہ یہ مہینہ ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک صحیح حدیث ہے، جس حدیث سے اس مہینے کی فضیلت اور اس مہینے کا عمل معلوم ہوتا ہے، جو صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا افضل الصیام بعد رمضان شہر اللہ المحرم، رمضان کے بعد روزوں کا سب سے افضل مہینہ، رمضان کے بعد روزوں کا سب سے افضل مہینہ اللہ کا مہینہ محرم ہے، یہ حدیث ہے۔ اس حدیث پر غور کریں، اللہ تعالیٰ نے، اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں محرم جس مہینے میں ہم ہیں، جس کی دوسری تاریخ چل رہی ہے، تیسری شب ہے، اس مہینے کی نسبت اللہ کی طرف کی ہے۔ یہ کہا ہے کہ اللہ کا مہینہ، جیسے مسجدوں کی نسبت اللہ کی طرف کی جاتی ہے اور کہا جاتا ہے بیوت اللہ، اللہ کے گھر، جبکہ پوری زمین اللہ کی، پورا آسمان اللہ کا، لہو ما فی السماوات وما فی الارض، آسمان میں جو کچھ ہے اس کا ہے،
زمین میں جو کچھ ہے اس کا ہے، جب ساری زمین اس کی ہے، لیکن مسجد کی نسبت خاص طور سے اس کی طرف کی جائے تو یہ اس کی شرافت کو یا اس مقام کو یا مکانت کو بتانے والی چیز ہے۔ مسجدوں کی خاص خصوصیت دنیا میں ہوتی ہے جن کی نسبت اللہ کی طرف کی جاتی ہے، اور کہا جاتا ہے بیوت اللہ، اللہ کے گھر۔ کیا مراد اللہ کے گھر سے؟ مساجد ہیں، جن مساجد میں، جن گھروں میں اللہ کے عبادت کی جاتی ہے، درس و تدریس ہوتا ہے، قرآن پڑھا جاتا ہے، دعائیں کی جاتی ہیں، ٹھیک ہے، روزے رکھے جاتے ہیں۔ اسی طرح محرم مہینے کی نسبت اللہ کی طرف کی گئی حدیث میں، شہر اللہ المحرم، رمضان کے بعد روزوں کا سب سے افضل مہینہ اللہ کا مہینہ محرم ہے، تو اللہ کی طرف اس مہینے کی نسبت کی گئی ہے، جو اس مہینے کی خصوصیت اور اس مہینے کی فضیلت کو بتانے والی چیز ہے۔ اس کے بعد دوسرا مسئلہ جو اس حدیث شریف سے معلوم ہوا وہ یہ کہ اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ماہ مبارک میں روزے رکھنے کی ترغیب اپنی امت کو دلائی اور بیان فرمایا افضل الصیام، کہ اس مہینے کے روزے افضل ہیں رمضان کے بعد، کیونکہ رمضان کے جو روزے ہیں وہ کیا ہیں؟ فرض روزے ہیں، معلوم ہے یہ۔ اب رمضان کے علاوہ سال کے باقی 11 مہینوں میں سب سے افضل کون سا مہینہ ہے جس کے روزے رکھے جائیں؟ آپ کی اس حدیث شریف سے معلوم ہوا وہ محرم کا مہینہ ہے، لہٰذا اس مہینے کی یہ خصوصیت ہے، ایک تو یہ حرمت والا مہینہ ہے، اور دوسرا یہ کہ یہ مہینہ روزوں کا مہینہ ہے، اور تیسرا یہ کہ اس مہینے کی نسبت اللہ کی طرف کی گئی ہے خصوصی طور پر۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک حدیث سے اس مہینے کی روزوں کی خصوصیت معلوم ہوتی ہے، ایک دوسری حدیث سے۔ کیا ہے وہ حدیث؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں ما رأيت النبي صلی اللہ علیہ وسلم يتحرى صيام يوم فضله على غيره إلا هذا اليوم يوم عاشوراء وهذا الشهر يعني شهر رمضان۔ اس مہینے کی خصوصیت یا اس مہینے کے عاشورہ کی خصوصیت اس حدیث سے معلوم ہوتی ہے۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں نے کبھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو خاص طور سے کسی فضیلت والے دن کا روزہ رکھتے ہوئے نہیں دیکھا ہے سوائے عاشورہ کے، جو محرم کی 10 تاریخ ہوتی ہے، اور سوائے رمضان کے مہینے کی۔ یہ بخاری کی حدیث ہے جس سے عاشورہ کے روزے کی اہمیت اور اس کی فضیلت معلوم ہوتی ہے۔ اسی طرح اس مہینے میں جو 10 تاریخ آتی ہے جس کو لوگ عاشورہ کہتے ہیں، اس کے بارے میں آپ کو بتاؤں پہلے تو نام کے بارے میں کہ عاشورہ یہ عشرہ سے نکلا ہے۔ عشرہ کے معنی 10 کے ہوتے ہیں، عاشر کا معنی 10واں، 9 یعنی 9، یہ تو معلوم ہے سب آپ کو کیونکہ آپ جدہ والے ہیں ماشاءاللہ۔ 9 یعنی 9، تاسع یعنی 9واں، 9واں 10واں 11واں جیسے بولا جاتا ہے اردو میں، تو تاسع اور عاشر زمانے جاہلیت سے یہ نام ہے، پہلے ہی سے اسلام۔ عاشوراء، تاسوعا، 9 ذی الحجہ کو کہا جاتا تھا تاسوعا، اور 10 ذی الحجہ کو کہا جاتا تھا 9 محرم کو کہا جاتا تھا تاسوعا، اور 10 محرم کو کہا جاتا تھا عاشوراء، جو آج بھی موجود ہے نام یہ۔ تو عاشوراء کا مطلب 10 محرم، جو میرے خیال سے وہ دن جمعہ کا شاید آ رہا ہے ہمارے پاس یہاں، کیونکہ آج 2 ہیں، ٹھیک ہے، تو 10 تاریخ۔ تو اس کی خصوصیت، اس کے روزوں کی خصوصیت یہ ہے اس دن روزہ رکھنا صحیح احادیث سے ثابت ہے، اور اس کی فضیلت صحیح احادیث سے ثابت ہے۔ میں صحیح احادیث کیوں کہہ رہا ہوں؟ کیونکہ کوئی بھی مسئلہ ضعیف حدیث سے ثابت نہیں ہوتا ہے، اور جہاں تک فضائل یا فضیلت کا تعلق ہے تو اس باب میں بھی اگرچہ اختلاف ہے علماء کا، لیکن راجح قول یہی ہے اس باب میں بھی جو صحیح مستند احادیث آئی ہیں انہی کو بیان کیا جائے گا، جو کہ کافی ہے، کیونکہ فضیلت اس لیے بتائی جاتی ہے کہ مسئلے پر عمل کیا جائے۔ اصل مقصد ہوتا ہے کہ مسائل کو سمجھ کر اس پر عمل کرنا، اور ان مسائل کے جو فضائل آتے ہیں وہ اس لیے بیان کیے جاتے ہیں تاکہ وہ مسائل آپ سمجھ کر اس پر عمل کریں۔ بھائی اس مسئلے کی اتنی اہمیت ہے تو آپ اس مسئلے پر عمل کیجئے، ٹھیک ہے۔ چلیے عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث، آئیے ہم آپ کو بتائیں گے عاشورہ کے روزے کی فضیلت، اور عاشورہ کا روزہ کن مراحل سے گزرا، کن مراحل سے، کن حالات سے عاشورہ کا روزہ گزرا، جو صحیح احادیث سے ثابت ہے۔ اس کو غور سے توجہ سے سماعت فرمائیے۔ پہلی بات،
عاشورہ کے روزے کے متعلق ایک مشہور حدیث ہے عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کی، اور یہ حدیث صحیح ہے، بخاری میں بھی ہے اور مسلم میں بھی ہے، لیکن جو الفاظ میں آپ کے سامنے پیش کرنے جا رہا ہوں یہ مسلم شریف کے الفاظ ہیں، یعنی متفق علیہ روایت ہے، صحیح بخاری صحیح مسلم دونوں میں حدیث ہے۔ کیا ہے یہ حدیث؟ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں نبی علیہ السلام جب مدینہ پہنچے ہجرت کے وقت، تو آپ نے دیکھا کہ یہود عاشورہ کے دن روزہ رکھے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے ان سے ایک سوال کیا، ما ھذا الیوم الذی تصومونہ، یہ کس دن کا روزہ تم رکھ رہے ہو؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کیا، کس سے؟ یہودیوں سے۔ یہاں ایک لمحہ فکریہ، لمحہ فکریہ، کیا مطلب لمحہ فکریہ؟ یہ کوئی حدیث نہیں ہے، یعنی غور کرنے کا لمحہ۔ اردو بہت اچھی زبان ہے، سیکھیے اس کو، عربی کے بعد سب سے اچھی زبان جو بولی جاتی ہے، پڑھائی جاتی ہے وہ اردو زبان ہے۔ لمحہ فکریہ کیا؟ فکر کرنے کا لمحہ۔ اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم 10 محرم کو جب دیکھا کہ مدینہ میں یہود روزہ رکھے ہوئے ہیں، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے یہ سوال کیا کہ یہ کیسا دن ہے جس کا تم روزہ رکھ رہے ہو؟ تو آپ کے سوال سے جو بات عقیدے سے متعلق معلوم ہوتی ہے، کیا ہے وہ؟ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو غیب نہیں پتہ تھا، غیب کا علم نہیں تھا۔ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو غیب کا علم ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے سوال نہیں کرتے ہی۔ ویسے قرآن کی بہت ساری آیتیں، بہت ساری حدیثیں، واقعات سلف صالحین کے اقوال سے ثابت ہے یہ مسئلہ، اور اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے، صحیح دو رائے ایک ہی، کوئی شک نہیں ہے کہ غیب کا علم سوائے اللہ کے اور کسی کے پاس نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ چیزیں بتائی ہیں تو وحی کے بعد بتائی ہیں، جیسے وہ 2 قبر والوں کو عذاب پیشاب کے چھینٹوں سے نہیں بچتا تھا، ایک دوسری چغلی کرتا تھا، اس کو بتایا وغیرہ، تو یہ وحی کے آنے کے بعد بتایا آپ نے، یہی صحیح بات ہے۔ تو جب نبی علیہ السلام نے ان یہودیوں سے سوال کیا کہ یہ کس دن کا روزہ تم رکھے ہوئے ہیں، تو کیا جواب دیا ان لوگوں نے؟ قالوا ھذا یوم عظیم، یہ بہت عظیم دن ہے، ان لوگوں نے کہا یہ بہت بڑا دن ہے۔ انجى اللہ فیہ موسیٰ وقومہ، اللہ تعالیٰ نے اس دن میں موسیٰ علیہ السلام کو اور ان کی قوم کو آزاد کیا تھا، نجات دی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے اس دن یعنی 10 محرم کو، عاشورہ کے دن، کس کو آزاد دی تھی؟ نجات دی تھی موسیٰ علیہ السلام جو کہ پیغمبر گزرے ہیں، اور ان کی قوم کو۔ وغرق فرعون وقومہ، اور یہ وہ عظیم دن ہے جس کا ہم روزہ رکھے ہوئے ہیں، کہ جس دن اللہ تعالیٰ نے فرعون کو اور اس کی قوم کو غرق کیا تھا، ڈبو دیا تھا۔ یہ معلوم ہے یا نہیں معلوم؟ معلوم ہے۔ کہاں سے معلوم ہے؟ قرآن سے معلوم ہے۔ میں نے کل بھی بتایا تھا ایک جگہ، قرآن میں موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ مختصر مفصل ہر طریقے سے ہے، کہیں بہت مختصر، کہیں کچھ تفصیل سے، کہیں پوری تفصیل سے۔ یہ اسلوب ہے قرآن کا۔ کہیں 2 آیتوں میں اللہ نے پورا موسیٰ علیہ السلام کے واقعے کو بیان کر دیا ہے، 2 یا 3 آیتوں میں، کہیں بہت ساری آیات میں اس واقعے کو تفصیل کے ساتھ بیان کیا گیا ہے۔ قرآن میں واقعات موجود ہیں یا نہیں؟ ہیں۔ قرآن کے واقعات سچے ہیں 100%۔ حدیثوں میں بھی واقعات ہیں، جی حدیث میں بھی واقعات موجود ہیں۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے واقعات بیان کیے ہیں، حدیثوں میں نبی علیہ السلام نے واقعات بیان کیے ہیں۔ کچھ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ کیا واقعات بیان کرنا چاہیے، انٹرسٹنگ ہوتے ہیں، اٹریکشن اس میں ہوتا ہے، اٹریکٹیو ہوتے ہیں، لوگوں کی توجہ ہوتی ہے، لوگ پسند کرتے ہیں۔ عام فطرت انسان کی واقعات کو، قصوں کو، کہانیوں کو پسند کرتے ہیں۔ یہ اور بات ہے کہ وہ سچے بھی ہوتے ہیں، جھوٹے بھی ہوتے ہیں۔ یہ بات غور سے سمجھیے اور میری ایک بات کو سمجھتے ہوئے چلیے۔ انسان کو پیدا کرنے والا کون؟ اللہ تعالیٰ نے انسان کو بنایا، انسان کی فطرت بنائی۔ فطرت انسانی واقعات کو پسند کرتی ہے۔ فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا لا تبدیل لخلق اللہ۔ اللہ تعالیٰ کا ہر کام حکمت سے بھرپور ہے۔ جس اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا اور اس انسان کی ہدایت کے لیے آسمان سے قرآن مجید کا نزول فرمایا، اس قرآن میں بے شمار واقعات موجود ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ، عیسیٰ علیہ السلام کا واقعہ،
ابراہیم علیہ السلام کے واقعات، نوح علیہ السلام کا واقعہ، لوط علیہ السلام کا واقعہ، شعیب علیہ السلام کا واقعہ، کتنے پیغمبر اور نیک صالحین لوگوں کے واقعات، ٹھیک ہے، زکریا علیہ السلام کے واقعات، سلیمان علیہ السلام، داؤد علیہ السلام کے واقعات، کیا کیا اللہ نے ان کو دیا تھا، کیا یا اس کے علاوہ نیک لوگوں کے واقعات، یہ قرآن میں بھرے پڑے ہوئے ہیں۔ کیوں؟ اس سے اثر ہوتا ہے، فائدہ ہوتا ہے۔ اللہ انسان کو پیدا کرنے والا، اللہ انسان کی فطرت سے اچھی طریقے سے واقف ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں واقعات بیان کیے ہیں، جس سے کیا ہوتا، مقصد کیا ہے واقعات کا؟ قرآن میں واقعات کے پیچھے ایک آیت ہمیں ملتی ہے، بہت سارے واقعات، فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِي الْأَبْصَارِ، اے نگاہ رکھنے والو عبرت حاصل کرو، دیکھو یہ قوم تھی، یہ نبی تھے، یہ قوم نے ایسے کیا، یہ نبی نے ان کو ایسے سمجھایا، یہ ان کے ساتھ یہ معاملہ ہوا، دیکھو دیکھو دیکھو، عبرت حاصل کرو۔ تو واقعات کا ایک بنیادی مقصد جو بیان کیا گیا ہے کیا ہے؟ عبرت حاصل کرنا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی احادیث میں بھی بہت سارے واقعات بیان کیے، تو اس کا مطلب واقعات کا اثر ہے۔ دشمنان اسلام آئے، اہل باطل آئے، میری مراد یہود و نصارہ نمبر 1 ہے اس میں، بعد میں دوسرے بھی ہیں کفار۔ انہوں نے دیکھا کیا لوگوں کو واقعات بڑے پسند ہوتے ہیں، کیا کریں پھر؟ الیکٹرانک میڈیا کا استعمال کرو، میڈیا کو یوز کرو، لوگوں میں واقعات پھیلاؤ، فلمیں بناؤ، ایک فلم جس میں پورا واقعہ، سٹوری انگلش میں اس کو بولیں آپ، ایک کو ہیرو بناؤ، ایکٹر بناؤ، ایک کو ایکٹریس بناؤ، اس کے دو ایک ابا ایک امی بنا دو، اس کی ایک ابا ایک امی بنا دو، سٹوری بھائی، فلم بناؤ، لکھو سٹوری ہے، وہ کرو، کیا دکھاؤ، ڈسپلے کیا ہے جو بولتے ہیں انگلش میں سب، ہاں، ریلیز کرو، ریلے کرو، بتاؤ پوری سٹوری ہے، ٹھیک ہے، لوگوں کو بتاؤ، ہاں، انٹرسٹنگ دلچسپ واقعہ کوئی 2.5 گھنٹے کا 3 گھنٹے کا، ٹھیک ہے، واقعہ شروع ہوا، دشمنوں نے شروع کیا، اس سے عقیدے بگڑے، اخلاق بگڑے، منہج بگڑا، بربادی آئی، خرابیاں آئیں، بنانے والے خود دیکھ رہے ہیں چیز کیا ہو رہا ہے، بے راہ روی آئی، بے شرمی پھیلی، بے حیائی پھیلی فلموں کے ذریعے، اس میں ہے ہوتا کیا پورا فلموں میں سٹوریز لکھے جاتے ہیں، پھر سیریلز بنائے گئے، نئے فلم تو جا کر تھیٹر میں دیکھنے والے کم ہی ہیں، بولے ارے کیا 2.5-3 گھنٹے وقت خراب کرنا، نہیں ہم گھر میں رہیں گے، تم رہو گھر میں، تم باہر نہیں آتے ہو، ہماری فلم نہیں دیکھتے ہو، ہم تم تک اپنی چیزیں پہنچا دیں گے، ڈونٹ وری، تم بیٹھو گھر میں۔ انٹرٹینمنٹ کے نام پر چینلز اوپن کیے گئے، سیریلز بنائے گئے، سال بھر سیریل، ایک کے بعد ایک قسط، ایک کے بعد ایک قسط، ایک کے بعد قسط، مردوں کے لیے الگ سیریل، عورتوں کے لیے الگ سیریل، فیملیز کے لیے الگ سیریل، بچوں کے لیے الگ سیریل، واقعات، اس میں بھی پورا کیا ہوتا ہے؟ واقعات واقعات واقعات، کفریہ، شرکیہ، بد اخلاق، یہ وہ بلا بدتر سارے، یہ جو فلموں کے واقعات ہیں، واقعات بولو تو شاید آپ کو سٹوریز ہیں فلموں کی یا سیریلز ہیں، اس میں اسلام کی تعلیم نہیں ہوتی ہے، عقیدے ٹھیک نہیں کیے جاتے ہیں، اسلامی اخلاق کی تعلیمات نہیں دی جاتی ہیں، بلکہ ان میں جو ہے ٹشو دینا بیٹا، ان میں جو ہے بربادی اور گمراہی، کفر اور شرک، نعوذ باللہ من ذالک، اور بدعقیدگیاں پھیلائی جاتی ہیں ان کے ذریعے، جس کا اثر بچوں پر پڑتا ہے، بچیوں پر پڑتا ہے، کہ عام الفاظ میں دیکھنے والے دیکھنے والیوں پر پڑتا ہے، اور اس کا اثر ان کی زندگی پر ہوتا ہے، ان چیزوں کو وہ اپنانا چاہتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے آنکھیں دی، کان دیا ہے نا، اللہ تعالیٰ نے آنکھیں دی، کان دیا ہے، زبان دیا ہے، دل دیا ہے، یہ جو کان سے سنتے ہیں، آنکھوں سے دیکھتے ہیں نا، اس سے اثر ہوتا ہے، یا تو ہدایت یا تو ضلالت۔ اس کو سمجھنے کے لیے میں جلدی سے ایک اشارہ کرتا ہوں، سمجھیے اس کو آپ۔ نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو جب توحید کی دعوت دی، نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو جب توحید کی دعوت دی تو ان لوگوں نے کیا کیا؟ جب نوح علیہ السلام ان کو سمجھاتے اللہ کی بات، اللہ کی توحید سمجھاتے، وہ لوگ کیا کرتے؟ اپنے آنکھوں پر کپڑا ڈال لیتے، اپنے کانوں میں انگلیاں ڈال لیتے۔ قرآن کی آیت کا ترجمہ ہے، کیوں آنکھوں کو چھپا لیتے؟ تاکہ نوح علیہ السلام کو نہ دیکھیں ہم۔ کانوں میں انگلیاں کیوں ڈال لیتے ہیں؟ تاکہ نوح علیہ السلام کی بات ہم نہ سنیں۔ تو یہ علماء نے تفسیر میں لکھا ہے، یہ ہدایت کے راستے ہیں، اس کو اپنے آپ پر بند کر لیا ان لوگوں نے، نہ دیکھنا ہے ان کو نوح علیہ السلام کی، نہ ان کی بات سننی ہے، اٹھو یہاں سے نکلو، چلو کہیں ہمیں توحید پر نہ لا دیں گے، باپ دادا کے طریقے سے ہٹا نہ دیں، یہ ان کی پلاننگ تھی، اس لیے انہوں نے ایسے کیا تھا۔
تو آدمی جب فلم دیکھے، سیریل دیکھے، سٹوریز دیکھے، پڑھے، تو اس کا اثر نہیں ہوتا اس کی زندگی پر، پکا ہوتا ہے. یہی تو معاشرہ تباہ اسی پر تو ہو رہا ہے. لہٰذا واقعات کا اثر ہے. اسی طریقے سے سلیبس بنائے گئے. بچہ ٹھیک ہے گھر میں تو تباہی مچ گئی، گھر کو تو کرنا ہے جو کر رہے ہیں ہم، باہر تھیٹروں میں بھی جو کام کرنا ہے وہ تو کیا جا رہا ہے. اب ایک اور جگہ بھی ہے جہاں پر ان پر حملہ ہونا ضروری ہے بھائی. وہ کیا ہے؟ سلیبس. یہ لوگ اسکولوں کو بھی تو بھیجتے ہیں بچوں کو، تو سلیبس بنایا جائے. سلیبس میں بھی غور کریں، سٹوریز موجود ہیں، ان سٹوریز پر غور کریں، بات سمجھ میں آتی ہے. لہذا جب واقعات کا، سٹوریز کا تعلق ہے تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے بچوں کی تربیت اور اصلاح کرتے ہوئے ان کو قرآنی واقعات بتائیں، صحیح احادیث کے واقعات ان کو بتائیں، تاکہ ہمارے بچے سدھر جائیں. ہر انسان کے لیے، چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو یا بچہ ہو یا بڑا ہو، واقعات موجود ہے قرآن میں جو قابل عبرت ہے. کیوں نہ ہم اپنے بچوں کو واقعات بتائیں؟ ہمارے بچوں کو دنیا کی سٹوریز پتہ ہیں. موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ جو قرآن سے ثابت ہے نہیں معلوم ہے. یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے کنویں میں پھینک دیا تھا ان کو حسد کرتے ہوئے، جو بڑا پیارا دلچسپ بچوں کے لیے واقعہ ہے. یہ واقعہ جو ہے وہ نہیں جانتے ہیں. کون؟ ہمارے بچے. یوسف علیہ السلام کا واقعہ. اسی طریقے سے عورتوں کے لیے مریم علیہ السلام کے واقعات موجود ہیں، اور دیگر جو ہے نیک صالحین کے واقعہ. بی بی ہاجر علیہ السلام کا واقعہ ہے، ام اسماعیل جن کا لقب تھا. لیکن ہم اس سے دور ہیں، لیکن ہم اس طرف خاص توجہ دینی چاہیے تاکہ ہمارے بچوں کو قرآنی واقعات معلوم ہو اور وہ صحیح راہ اختیار کر سکیں، عبرت حاصل کر سکیں، اپنے عقیدے کو، اپنے منہج کو، اپنے اخلاق کو درست کر سکیں. تو یہاں میں بتا رہا تھا اس حدیث کی روشنی میں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے، یہودیوں نے جواب دیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو. یہ عاشورہ کے دن نبی علیہ السلام، اللہ کے نبی موسیٰ علیہ السلام کو نجات دی تو انہوں نے شکرانے کے طور پر روزہ رکھا تھا. لہٰذا ہم بھی شکرانے کے طور پر روزہ رکھتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے نجات دی کس کو؟ موسیٰ علیہ السلام کو. اور ڈبو دیا کس کو؟ فرعون کو. یہاں ایک بات، کہاں ڈبویا فرعون کو اللہ نے؟ بتائیے جلدی، میں تو عشاء کے بعد کنٹینیو کروں گا. میں پانی میں، ہاں پانی میں سے، کون سے پانی میں؟ دریائے نیل میں نا. دریائے، آپ بولیں جدہ سمندر میں، دریائے نیل میں، ٹھیک ہے نا. اس کے متعلق ایک بات سنیں. کیا ہے؟ جب موسیٰ علیہ السلام نکلے تھے رات میں، وہ رات کا وقت تھا، اللہ کے حکم سے اپنے قوم کو نکالے سمندر کی طرف. رات میں راستہ نہیں مل رہا ہے سمندر کا، ادھر جاتے ہیں ادھر جاتے ہیں، راستہ نہیں مل رہا ہے کیونکہ اندھیرا ہے. اندھیرے کی وجہ سے سمندر کا راستہ نہیں مل رہا تھا. راستہ کیسے ملا؟ مسند احمد میں ایک حدیث ہے صحیح، اس حدیث سے ایک بات ثابت ہے. ایک اس قوم میں ایک بوڑھی عورت تھی. دیکھیے واقعہ، یہ بھی ایک واقعہ ہے، اس لیے میں بتا رہا ہوں. معلوم ہے وہ جو تھوڑی بہت نیند آ رہی ہے نا معلوم، وہ بھی ٹھیک ہو جائے گی انشاءاللہ. ایک بوڑھی عورت تھی اس قوم میں، جس قوم کو لے کر اللہ کے نبی موسیٰ علیہ السلام نکلے تھے. قوم تھی نا ساتھ میں. تو اس نے کہا کہ دیکھو موسیٰ علیہ السلام، میں ایک طریقہ جانتی ہوں، اس طریقے پر عمل کریں تو جلدی ہمیں راستہ مل جائے گا صبح ہونے سے پہلے. کیا ہے؟ ایک جگہ یوسف علیہ السلام کا تابوت ہے جس میں ان کی قبر ہے. تابوت، اس کو لو، اس کو نکالا جائے تابوت کو یوسف علیہ السلام، اس سے راستہ ملے گا. اس نے مشورہ دیا. اللہ کے نبی موسیٰ علیہ السلام نے اس پر عمل کیا. وہ تابوت منگایا گیا. جب وہ تابوت نکالا گیا یوسف علیہ السلام کا، تو اس سے ایک روشنی نکلی. اس روشنی نے ان کی رہنمائی کی. اس روشنی نے ان کو راستہ بتایا. کس کا؟ وہ روشنی جدھر جا رہی تھی وہ اس طرف جا رہے تھے، وہ روشنی جدھر جا رہی تھی اس طرف جا رہے تھے. سمجھ میں آ رہی بات؟ ایسے اس روشنی سے ان کو کیا ہوا؟ سمندر کا راستہ مل گیا اور وہ سمندر تک سلامتی کے ساتھ رات میں پہنچ گئے. ٹھیک ہے. اس کے بعد صبح ہوئی، یعنی صبح تقریباً صبح کے وقت وہ پہنچے. تو اس کے بعد آپ کو اس کے بعد کا واقعہ، یہ تو مسند احمد کی حدیث سے ثابت ہے. اس کے بعد کیا ہوا سمندر پر، یہ قرآن سے ثابت ہے، آپ کو پتہ ہے. لاٹھی ماری گئی، عصا مارنے کا حکم اللہ تعالیٰ نے دیا نا اپنے نبی موسیٰ علیہ السلام کو. تو اس میں 7 بڑے بڑے راستے بن گئے. یہ صبح کا وقت تھا، سورج نکل چکا تھا اس وقت. ٹھیک ہے. اور سمندر کے اس زمین پر سورج کی روشنی پڑی. اس راستے سے نکلے
پھر فرعون جب آیا نکلنے کے لیے، واقعہ معلوم ہے نا، پانی کو ملنے کا حکم دیا گیا، پانی مل گیا، وہ ڈوب گیا، جس کی طرف اشارہ یہاں اس حدیث میں کیا گیا۔ تو یہاں بھی ایک اور ایک فائدے کی بات، کسی اہل کتاب نے کچھ سوالات کیے تھے صحابہ سے، کہا کہ اگر تم بتا دو ان سوالات کے صحیح جوابات تو میں مانوں گا کہ تمہارا دین سچا دین ہے۔ یہودی تھا یا نصرانی تھا، مجھے ایگزیکٹلی یاد نہیں آ رہا، بھلے اہل کتاب میں سے تھا۔ تو ان سوالات میں ایک سوال یہ تھا، دنیا میں وہ کون سی زمین کا حصہ ہے کہ جس زمین کے حصے پر ایک مرتبہ سورج پڑا، سورج کی روشنی پڑی، اس سے پہلے بھی نہیں پڑی، اس کے بعد بھی نہیں پڑی، نہ قیامت تک پڑ سکتی ہے، بتاؤ۔ تو جب سوال کیا گیا تو صحابہ کے درمیان وہ بات گئی، تو صحابہ میں سے ایک صحابی ہیں جنہوں نے کہا کہ میں اس کا جواب جانتا ہوں، مجھے لے چلیں اس کے پاس۔ تو وہ گئے، ان کا بھی نام مجھے اس وقت ذہن میں نہیں آ رہا ہے، وہ گئے تو انہوں نے جواب دیا۔ کیا جواب دیا؟ زمین کا وہ پارٹ، وہ حصہ جس پر ایک مرتبہ سورج کی روشنی پڑی، اس سے پہلے بھی نہیں پڑی، اس کے بعد بھی نہیں پڑی، وہ سمندر کا وہ راستہ جہاں سے موسیٰ علیہ السلام ان کی قوم گزری، کیونکہ وہاں سورج کی روشنی پڑی، موسیٰ علیہ السلام کے لیے وہ راستہ اللہ نے کھول دیا۔ پھر جب وہ چلے گئے تو اس کو پھر فرعون کو ڈبانے کے لیے اس پانی کو ملنے کا حکم دیا گیا۔ تو وہ جو زمین تھی جس سے گزرے تھے، وہاں پانی جو رک گیا تھا، اس پر ایک مرتبہ روشنی پڑی تھی، وہی ایک دن سورج کی روشنی اسی دن کی، جو عاشوراء کا دن تھا وہ۔ تو یہ بھی بات جو ہے صحیح سند سے ثابت ہے۔ تو یہاں اس حدیث میں اسی کی طرف اشارہ کیا گیا ہے، اور یہ بتایا گیا کہ نبی علیہ السلام کو یہودیوں نے یہ جواب دیا کہ ہمارے نبی موسیٰ علیہ السلام نے روزہ رکھا اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے عاشوراء کے دن نجات پانے کی وجہ سے، لہٰذا ہم بھی روزہ رکھتے ہیں یا رکھے ہوئے ہیں۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے یہ سن کر کیا بات بیان فرمائی؟ اللہ کے نبی علیہ السلام نے یہ بات سن کر بیان فرمایا، موسیٰ علیہ السلام کی تابعداری میں تم سے زیادہ ہم اس کا حق رکھتے ہیں۔ چنانچہ مطلب تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود روزہ رکھا اور صحابہ کو روزہ رکھنے کا حکم دیا۔ یہ صحیح بخاری اور مسلم کی حدیث ہے۔ اس سے کیا معلوم ہوا؟ عاشوراء کی تاریخ، کہ عاشوراء کا روزہ رکھنے کا حکم کس پس منظر سے دیا گیا، یہ بات اس حدیث سے معلوم ہوئی۔ اس کے بعد اس دن روزہ رکھنے کی فضیلت کیا ہے؟ صحیح احادیث موجود ہیں، 3-4 احادیث آئی ہیں جن احادیث سے یہ بات ثابت ہے کہ اس دن روزہ رکھنے سے پچھلے 1 سال کے گناہوں کی مغفرت ہوتی ہے۔ جیسا کہ نبی علیہ السلام، ابو قتادہ رضی اللہ عنہ کی حدیث، نبی علیہ السلام سے سوال کیا گیا عاشوراء کے روزے کی فضیلت کے متعلق، تو آپ نے فرمایا یکفر السنۃ الماضیہ، پچھلے 1 سال کے گناہوں کا کفارہ یہ روزہ بن جاتا ہے۔ اسی طریقے سے ایک روایت ہے مسلم شریف کی، اس میں یہ لفظ ہے صیام یوم عاشوراء احتسب علی اللہ یکفر السنۃ التي قبلہ، عاشوراء کے دن کے روزہ مجھے اللہ سے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ پچھلے سال کے گناہ معاف کر دے گا۔ یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ ایک حدیث ہے جس میں یہ آیا ہے ومن صام عاشوراء غفر اللہ لہ سنہ، جس نے عاشوراء کا روزہ رکھا اس کو اللہ تعالیٰ اس کے 1 سال کے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ یہ حدیث مختصر زوائد البزار میں ہے، اور علامہ البانی رحمۃ اللہ نے اس حدیث کی سند، اس حدیث کو صحیح ترغیب اور ترہیب ذکر کیا ہے، جو کہ صحیح حدیث ہے۔ تو ان روایتوں سے یہ بات معلوم ہوئی کہ عاشوراء کا روزہ جو 10 محرم کا روزہ ہے اس سے 1 سال کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ یہاں ایک فائدے کی بات، امام بیہقی رحمۃ اللہ علیہ جن کی کتاب مشہور ہے سنن بیہقی، امام بیہقی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں یہ جو فضیلت اس حدیث میں بیان کی گئی ہے کہ عاشوراء کا روزہ رکھنے سے 1 سال کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، یہ اس انسان کے لیے ہے فضیلت کہ جو انسان عاشوراء کے دن روزہ رکھے اور اس کو ضرورت ہو کہ کسی ذریعے سے اس کے گناہ معاف ہو جائیں، کیونکہ اس نے ماضی میں بہت گناہ کیے ہیں، ٹھیک ہے، تو عاشوراء کے روزے سے ایسے انسان کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ کیا 10 محرم کے دن ایک آدمی نے نیت کی روزہ رکھنے کی، اور یہ ایسا آدمی ہے جس کے گناہ تھے اور اس نے توبہ نہیں کی، کفارے ادا نہیں کیے گناہوں کے، تو اس روزے سے فائدہ اس کو کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ اس روزے کو کفارہ بنا دے گا اس کے لیے، 1 سال کے اس کے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ اچھا، آگے فرماتے امام بیہقی رحمۃ اللہ علیہ، اگر یہ روزہ اس آدمی کی زندگی میں آ گیا جس نے اپنے سارے گناہوں سے معافی مانگ لی تھی، اس کے لیے یہ روزہ کیا فائدہ دے گا؟ فرماتے ہیں اس کے لیے یہ روزہ یہ فائدہ دے گا کہ اس کے درجات بلند کر دیے جائیں گے اس روزے سے۔
اور اللہ تعالیٰ توفیق دینے والا ہے۔ یہ امام بہقی رحمۃ اللہ علیہ کی بڑی پیاری بات ہے، اور یہ بات یاد رکھنا، ان کی بات ختم ہو گئی رحمۃ اللہ علیہ، امام بہقی رحمۃ اللہ علیہ کی۔ یہ جو گناہوں کا کفارہ بنتے ہیں نیکیاں، یہ چھوٹے گناہوں کا صغائر، جہاں تک بڑے گناہوں کا تعلق ہے اس کے لیے توبہ واجب ہے، اس کو ذہن میں رکھیے۔ چلیے اس کے بعد اس دن کے روزہ رکھنے کی فضیلت سلف کے اقوال سے بھی ثابت ہے۔ سنیے وہ بھی بات، کیا عاشوراء کے روزے کی اتنی اہمیت ہے کہ سلف صالحین نے سفر میں بھی روزہ رکھا، اور سفر میں بھی روزہ رکھنے پر اپنی قوم کو، اپنے ماننے والوں کو، اپنے شاگردوں کو ابھارا۔ جیسے کہ علامہ حافظ ابن رجب رحمۃ اللہ علیہ، حضرت عبداللہ بن عباس، ابو اسحاق السبیعی، امام زہری رحمۃ اللہ علیہ یا رحمہ اللہ جمیعاً سے ایک قول نقل کیا، کیا رمضان لہ عدۃ من ایام اخر وعاشوراء یفوت۔ فرمایا کہ ان سلف نے، یعنی صحابہ میں سے عبداللہ بن عباس، تابعین، تابعین میں سے ابو اسحاق السبیعی رحمۃ اللہ علیہ، اور امام زہری رحمۃ اللہ علیہ، جن کا نام محمد ابن مسلم ابن تدرس ہے، تو ان لوگوں کا یہ قول ہے کہ سفر میں بھی روزہ رکھنا چاہیے اگر کوئی سفر میں عاشوراء کے دن ہو 10 محرم کو۔ کیونکہ رمضان کے روزے سفر کی وجہ سے جو چھوڑے جاتے ہیں اس کے لیے بعد میں دن ہیں روزہ رکھنے کے۔ کیونکہ اللہ نے قرآن میں کیا فرمایا، فمن کان منکم مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر، جو رمضان میں بیمار ہو جائے یا مسافر ہو جائے تو وہ دوسرے دنوں میں روزے رکھ لے، یعنی شوال میں بعد میں بیماری ختم ہونے کے بعد رکھ سکتا ہے۔ لیکن عاشوراء اس کو یہ فوت ہو جائے، یعنی یہ ختم ہو جائے گا تو ختم ہو جائے گا، اس کا ریپلیسمنٹ نہیں ہو سکتا ہے۔ ایسے نہیں ہو سکتا ہے کہ کوئی سفر میں ہو عاشوراء کے دن اور وہ کہنے نہیں جی میں تو سفر میں ہوں، میں نہیں رکھوں گا، میں 15 محرم کو واپس آ رہا ہوں، عاشوراء کا روزہ رکھ لوں گا۔ ہو سکتا ہے نہیں، کیونکہ وہ 10 تاریخ کا روزہ ہے، اسی دن کا خاص ہے، اسی لیے سلف نے کہا رحمہ اللہ روزہ رکھنا چاہیے۔ امام احمد رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اس قول کو بیان کیا ہے، فرمایا یصام عاشوراء فی السفر، امام احمد رحمۃ اللہ نے فرمایا سفر میں بھی عاشوراء کا روزہ رکھنا چاہیے۔ لیکن اگر یہ بات ذہن میں رکھیں، کوئی مسافر ایسا مسافر ہے کہ اس کو اس بات کا ڈر ہے کہ میں اگر 10 محرم کا روزہ رکھوں گا، سفر میں روزہ رکھوں گا، مجھے تکلیف ہوگی یا میں بیمار پڑ جاؤں گا، مجھے بڑی مشقت ہوگی، تو وہ چھوڑ دے گا، ٹھیک ہے؟ کیونکہ ایسی حالات میں روزہ نہیں رکھنا چاہیے کہ آپ کی تکلیف بڑھنے کا ڈر ہو یا آپ کی شدت بڑھنے کا یا مشقت آپ کی زندگی میں آنے کا خدشہ ہو۔ اس کے بعد آئیے دوسرا بڑا اہم نقطہ، عاشوراء کے روزے کن حالات سے گزرے، کن مراحل سے گزرے، اس کو ذرا غور سے سماعت فرمائیے۔ 4 مرحلے ہیں اس کے، کس کے؟ عاشوراء کے روزے 4 مراحل سے گزرے ہیں۔ نمبر 1، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں جب تھے عاشوراء کا روزہ رکھتے تھے، لیکن لوگوں کو حکم نہیں دیا کہ عاشوراء کا روزہ رکھیں۔ سمجھ میں آئی بات؟ یعنی مکہ میں ہجرت سے پہلے بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم عاشوراء کا روزہ رکھتے تھے۔ اس کی دلیل، سب کی دلیل ہے، اس پہلے مسئلے کی دلیل عائشہ رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے، فرماتی ہیں کانت قریش تصوم عاشوراء فی الجاہلیہ، قریش جو ہے زمانے جاہلیت میں عاشوراء کا روزہ رکھتے تھے۔ میں نے کہا نا عاشوراء کا تعلق بہت پہلے سے زمانے جاہلیت سے، قریش جو ہے عاشوراء کا روزہ زمانے جاہلیت سے ہی رکھتے تھے۔ وکان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یصومہ، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی عاشوراء کا روزہ رکھتے تھے۔ فلما ہاجر الی المدینہ، جب نبی علیہ السلام نے ہجرت کی مدینہ کی طرف، تو آپ نے اس دن روزہ رکھ کر اپنے صحابہ کو بھی حکم دیا کہ روزہ رکھیں۔ مکہ میں حکم نہیں دیا تھا، ہجرت کے بعد حکم دیا کہ روزہ رکھو۔ پھر جب رمضان کا مہینہ فرض ہو گیا، رمضان کے روزے، پھر جب رمضان کے روزے فرض ہو گئے، سن رہے ہیں یا سو رہے ہیں؟ ایک چہرہ بھی نظر آتا ہے تو میں یہ جملہ بول دیتا ہوں، آپ تعجب نہ کریں پلیز۔ 2 آنکھیں مجھے ایسی نظر آتی ہیں جو سو رہی ہیں، تو میں عام طور پر بول دیتا ہوں تاکہ وہ صاحب ان کو پتہ ہے ان کا اشارہ میری طرف ہے، اس لیے وہ اٹھ جاتے ہیں، کیونکہ آنکھیں کھلی رکھیں یہاں پر، پلیز ہٹائیے برائے مہربانی، آنکھیں بند کیجیے اپنے بستر پر رات میں، جلدی سو جائیے، عشاء کی نماز پڑھیے، کھا کے سو جائیے جلدی، کیونکہ میں غور کر رہا ہوں نیند آ رہی ہے۔ وائف کو بول دینا کہ میں تھکا، وہ درس میں آنکھ بند ہو رہی تھی، وہ اچھا وہ اٹھا دیے، اب ڈنر کر کے 8 بجے عشاء ختم ہو جائے گی تقریباً،
کھانا کھا کے سو جانا، 11-12 بجے تک نہیں جگنا، کیونکہ آپ کو نیند آ رہی تھی نا درس میں، کیسے 12 بجے تک جگیں گے آپ؟ ٹھیک ہے کل چھٹی ہے، لیکن 12 بجے تک کیسے جگیں گے آپ؟ 11 ساڑھے 10 بجے تک 10 بجے تک جگیں گے آپ؟ نہیں، کیونکہ آپ کی آنکھ بند ہو رہی تھی، آپ نے کھلی رکھی، آپ نے درس سنا۔ مسئلہ اس کا نہیں ہے، وہ تو جاگیں گے، مسئلہ ابلیس اور شیطان کا ہے۔ جمعہ کا خطبہ، تراویح کی نماز، درس، واعظ و نصیحت، دینی مجلس یا اسلامک اسکول میں کلاسز، وہاں ضرور سلاتا ہے، اس کے علاوہ سلاتا نہیں سلاتا۔ کیوں؟ اس کو معلوم ہے ان کو کہاں سلانا ہے، کہاں نہیں سلانا ہے۔ اب ہم بولے ٹھیک ہے، تم جاؤ، جہاں سلاؤ گے میں سو جاؤں گا، جہاں جگاؤ گے میں جاگوں گا، تو جائیں گے۔ اللہ نے قرآن میں منع کیا ہے کہ شیطان کے راستوں پر مت چلنا، وہ جہنم میں لے جائے گا سیدھے۔ اللہ ہمیں بچا کے رکھے۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے، ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی، حدیث مکمل کروں، کہ نبی علیہ السلام پر جب اللہ تعالیٰ نے آپ پر، آپ کی امت پر رمضان کے روزے فرض کر دیے، تو آپ علیہ السلام نے فرمایا من شاء صامہ ومن شاء ترک، جو چاہے عاشورہ کا روزہ رکھے، جو چاہے چھوڑ دے۔ پہلے حکم دیا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، بعد میں کیا فرمایا؟ جو چاہے روزہ رکھے، جو چاہے روزہ چھوڑ دے۔ یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے اور بخاری میں بھی آئی ہے، متفق علیہ، لیکن یہ الفاظ صحیح مسلم کے ہیں۔ اس سے کیا معلوم ہوا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم روزہ مکہ میں رکھتے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم روزہ مکہ میں رکھتے تھے۔ اور بھی مسئلے معلوم ہوئے اس حدیث سے۔ یہ روزہ پہلے فرض تھا، کیا معلوم ہوا؟ حکم دیا نا نبی صلی اللہ علیہ وسلم روزہ رکھنے کا۔ روزہ کیا تھا؟ یہ فرض۔ جب رمضان کے فرض ہو گئے تو یہ مستحب بن گیا، اس کی فرضیت ختم ہو گئی۔ چلیے، یہ ایک حالت گزری کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں خود تو روزہ رکھتے تھے لیکن حکم نہیں دیتے تھے صحابہ کو۔ نمبر 2، جب مدینہ تشریف لائے، یہودیوں کو روزہ رکھتے ہوئے دیکھا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو حکم دے دیا کہ روزہ رکھو، یہاں تک کہ اس دن جن لوگوں نے کھا لیا تھا ان لوگوں کو یہ حکم دیا کہ باقی دن روزہ رکھو، اور جو نہیں کھائے تھے ان کو کہا کہ تم نہیں کھائے ہو صبح سے کچھ، اب روزہ رکھنا اس دن۔ اور یہ واقعہ کب کا ہے؟ سن 2 ہجری کا ہے، جب آپ علیہ السلام ربیع الاول کے مہینے میں مدینہ تشریف لائے تھے۔ اس کی دلیل کہاں ہے؟ اس کی دلیل ہے ربیع بنت معوذ رضی اللہ تعالی عنہا، صحابیہ ہیں ربیع، فرماتی ہیں کہ نبی علیہ السلام نے عاشورہ کی صبح، یعنی 10 محرم کی صبح، انصار کی بستیوں مدینہ میں یہ حکم دے کر بھیجا، مدینہ کے اطراف، من کان منکم صائما فلیتم صومہ، تم میں سے جو آج روزہ رکھا ہوا ہے 10 محرم کا، وہ اپنے روزے کو کنٹینیو کرے، مکمل کرے۔ ومن کان اصبح مفطرا فلیتم بقیۃ یومہ، اور جو کھا لیا ہے صبح وہ اپنے باقی دن کا روزہ رکھ لے۔ یہ حکم دیا نبی علیہ السلام نے۔ تو فرماتی ہیں ربیع رضی اللہ عنہا، تو ہم روزہ رکھتے تھے، اپنے چھوٹے بچوں کو بھی روزہ رکھاتے تھے عاشورہ کا، خود بھی رکھتے تھے، اپنے بچوں کو روزہ رکھاتے تھے، اور مسجد لے جاتے تھے، اور بچوں کو جو ہے بچوں کے ساتھ کھلونا لے جاتے تھے ہم، کھلونا۔ بچوں کو جب بھوک لگتی تھی اور وہ ہم سے کھانا مانگتے تھے کہ ہمیں کھانا یا پانی دیا جائے، تو ہم ان کو کھلونا دیتے تھے تاکہ وہ کھیل میں مصروف ہو جائیں اور اسی میں سورج غروب ہو جائے۔ سمجھ میں آ رہا ہے؟ یہ حدیث کہاں ہے؟ صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ کہاں ہے؟ صحیح مسلم۔ اس سے کیا معلوم ہوا کہ نبی علیہ السلام نے حکم دیا تھا روزہ رکھنے کا صحابہ کو عاشورہ مدینہ میں، یہاں تک کہ یہ حکم ایسا حکم تھا جو ابھی حدیث نے آپ کو سنا کہ اعلان کر دیا گیا تھا کہ اگر کوئی روزے سے ہے تو وہ روزہ رکھے گا، کوئی روزہ نہیں کھایا ہوا ہے تو وہ بھی روزہ رکھے گا باقی دن، ٹھیک ہے؟ جس کو ہم سمجھنے کے لیے ناشتہ کر لے، اگر کسی ناشتہ کر لیا ہے تو وہ غدا نہیں کرے گا، دوپہر میں نہیں کھائے گا یا کچھ اور کھائے گا نہیں، بلکہ باقی دن میں روزہ رکھ لے گا۔ چلیے، کتنے مرحلے ہوئے؟ 2۔ پہلا یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ میں روزہ رکھا لیکن حکم نہیں دیا تھا۔ دوسرا، مدینہ گئے تو خود روزہ رکھا بھی اور حکم بھی دیا۔ تیسرا مرحلہ، جب سن 2 ہجری رمضان کے روزے فرض کیے گئے تو عاشورہ کا روزہ جو فرض تھا وہ منسوخ ہو گیا، کینسل ہو گیا فرضیت اس کی، اب وہ مستحب بن گیا۔ تو اس کا مطلب ایک ہی سال روزہ فرض تھا، وہ اسی جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا تھا
اس کے بعد کیا ہوا؟ رمضان کے روزے فرض کر دیے گئے، تو ایسی صورت میں حکم ختم ہو گیا. ٹھیک ہے، یہ کیسے معلوم ہے؟ وہی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی حدیث تھوڑی دیر پہلے میں نے پڑھی. نبی علیہ السلام نے جس میں حکم دیا تھا روزہ رکھنے کا، اور انہوں نے فرمایا کہ جب رمضان کے روزے فرض ہو گئے تو نبی علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ جو چاہے تم میں سے روزہ رکھے، جو چاہے روزہ چھوڑ دے. فرضیت نہیں، کیونکہ فرض روزے تو رکھنے ہیں، چھوڑنے کا مسئلہ ہی پیدا نہیں ہوتا ہے. تو اسی حدیث سے یہ بات ثابت ہے، اور دیگر سلف کے اقوال سے بھی ثابت ہے. جیسے کہ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دیگر مختلف صحابہ کے جو ہے اور تابعین کے تابعین کے اقوال ہیں اس سلسلے میں کہ رمضان کے روزے جو ہے یہ عاشورہ کا روزہ پہلے فرض تھا، بعد میں اس کو ختم کر دیا گیا ہے. حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے ان اقوال کو تفصیل کے ساتھ اپنی کتاب فتح الباری میں نقل کیا ہے. کتنے حالات ہو گئے؟ 3. چوتھا اور آخری حالت یہ ہے کہ عاشورہ کا روزے میں مخالفت کا بھی حکم آیا ہے. عاشورہ کے روزے رکھنے والوں کے لیے مخالفت یہود و نصارہ کی کرنے کا یا یہودیوں کی مخالفت کرنے کا حکم بھی آیا ہے. وہ کیا ہے؟ یہود جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب روزہ رکھنے کا حکم دیا صحابہ کو، عاشورہ کا روزہ رکھنے کا حکم دیا، تو صحابہ نے ایک بات بیان کی. کیا بات بیان کی؟ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ تو وہ روزہ ہے یہ تو وہ دن ہے جس کی تعظیم یہ لوگ کرتے ہیں، اور اس تعظیم کے وجہ سے روزہ رکھتے ہیں، تو ہم بھی اسی ایک دن روزہ رکھیں گے تو مطابقت ہو جائے گی. اور آپ کی یہ تعلیم ہے، ہم دیکھتے ہیں کہ آپ مخالفت کا حکم دیتے ہیں یہودیوں کو. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام یہ بات بیان فرمائی، اگر میں آئندہ سال زندہ رہا تو 9 تاریخ کا روزہ رکھوں گا. پھر صحابی کہتے ہیں ابھی آئندہ سال کا محرم نہیں آیا تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے تشریف لے گئے. یہ حدیث عبداللہ بن عباس سے ثابت ہے یہ حدیث. اور یہ حدیث کہاں ہے؟ صحیح مسلم میں ہے. ٹھیک ہے، یہ حدیث کہاں ہے؟ ابھی جو حدیث میں نے بیان کی یہ صحیح مسلم میں ہے. اور ایک قول ہے عبداللہ بن عباس کا، صحیح بخاری میں آیا ہے، کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب تک کہ آپ کو روکا نہیں گیا مخالفت سے یہود و نصارہ کی اہل کتاب، اس وقت تک آپ کیا کرتے تھے؟ ان کی موافقت کرتے تھے. موافقت سمجھتے ہیں؟ ان کے جیسا کام کرنا، اہل کتاب کی طرح کام کرنے کو پسند کرتے تھے، موافقت کو، جب تک کہ آپ کو روکا نہیں گیا. جب آپ کو روکا گیا اور یہ حکم دیا گیا کہ آپ مخالفت کریں، آپ نے مخالفتیں کی ہیں. جیسے جوتا چپل پہن کے نماز پڑھنے والا مسئلہ، داڑھی کا مسئلہ، داڑھی بڑھاؤ مشکم کرو، مخالفت کرو وغیرہ، ایسے بہت سارے مسائل ہیں جہاں جو ہے مخالفت کا، یہود و نصارہ کی مخالفت کرو، یہ کرو. ایسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کیا بھی ہے اور کرنے کا حکم بھی دیا ہے، کیا بھی ہے اور کرنے کا حکم بھی دیا ہے. اور آئندہ سال یعنی 9 تاریخ کا روزہ رکھنے کے متعلق اور بھی روایتیں موجود ہیں، جیسا کہ نبی علیہ السلام کی حدیث عبداللہ بن عباس کی، خالف الیہود، یہودیوں کی مخالفت کرو، وصوموا التاسع والعاشر، اور تم 9 اور 10 کا روزہ رکھو، 9 اور 10 کا روزہ رکھو. یہ حدیث مصنف عبدالرزاق میں ہے اور سنن بیہقی میں ہے اور صحیح سند ہے اس کی. خود نبی علیہ السلام نے یہ فرمایا کہ آئندہ سال اگر میں زندہ رہا تو 9 کا روزہ رکھوں گا. آپ نے اپنے عمل کا اظہار فرمایا. دوسرا آپ نے اپنی قولی حدیث میں یعنی زبان مبارک سے یہ فرمایا بھی کہ اے میرے امتیوں یہودیوں کی مخالفت کرو اور 9 اور 10 کا روزہ رکھو. مصنف عبدالرزاق کی صحیح حدیث ہے یہ، 9 اور 10 کا روزہ رکھو. تو اس سے یہ بات سامنے آ گئی کہ ہم جب محرم کے مہینے میں ہوں گے، 10 تاریخ آئے گی تو 10 تاریخ کا عاشورہ کا روزہ رکھیں گے جس کی فضیلت ہے، اور 9 تاریخ کا بھی ایک دن پہلے روزہ رکھیں گے تاکہ کیا ہو جائے؟ مخالفت ہو جائے. تو 2 روزے رکھنا ہے. تو جمعرات آ رہا ہے نا، وہ 9 تاریخ، 9 کہہ رہا ہوں، جمعہ آ رہا ہے، آج 2 ہے نا، 9 جمعہ آ رہا ہے. تو 9 10 کا مطلب جمعہ اور چھٹی کے دن آ رہا ہے. اچھا ہے نا، روزہ چھٹی کے دن آ رہا ہے. دیکھیے اللہ تعالیٰ کی رحمتوں میں سے ایک رحمت مل گئی یہاں سعودی عرب والوں کو کہ وہ جو ہے چھٹی کے دن ہے اور اس دن جو ہے روزہ رکھا جائے گا انشاءاللہ. لہذا نیت کریں روزہ. اب اس مسئلے میں کیسے یہودیوں کی مخالفت کی جائے گی، ایک آخری مسئلہ سن کے جائیں، آخری نہیں سیکنڈ لاسٹ مسئلہ، کیسے مخالفت کی جائے گی یہود و نصارہ کی. اس میں کہا گیا کہ 10 اور 9 کا روزہ رکھیں آپ، 9 10 کا، یہی سب سے افضل ہے. اگر آپ نے 9 کا روزہ نہیں رکھا اور 10 تاریخ کو پتہ چلا کہ کل عاشورہ ہے اور روزہ رکھ رہے ہیں، 10 کے بعد والا دن 11 کا روزہ رکھ لیں تاکہ مخالفت ہو جائے. بعض علماء نے یہ کہا کہ اگر کسی کو اس کا ڈر ہو، کس کا؟ تاریخوں کا،
کہ پتہ نہیں کون سی تاریخ ہے آج وغیرہ، تو وہ 3 دن رکھ لیں، 9، 10، 11. یہ بھی علماء نے بات بیان کی ہے تاکہ جو ہے اس کا وہ ہو جائے، کیا وہ چیز اس کو مل جائے جو وہ چاہتا ہے. تو اس طریقے سے جو ہے یہ روزہ رکھا جائے گا. لیکن اس وجہ سے اب ہم کو تاریخ معلوم ہو چکی ہے، کنفارم ہے الحمدللہ. کیا کنفارم ہے؟ آج 2 ہے. کیا ہے؟ آج 2 تاریخ ہے، یہ بات کنفارم ہے. ٹھیک ہے. تو اسی صورت میں 9 اور 10 تاریخ جمعہ اور ہفتہ آئے گی، معلوم ہے وہ 2 دن ہوں گے انشاءاللہ، وہ 2 دن روزے رکھے جائیں، مسئلہ ختم ہو جائے گا انشاءاللہ. ٹھیک ہے. اس کے بعد ایک آخری پوائنٹ جس کے بعد ہم اپنی بات کو ختم کر دیں گے، وہ ہے اس مہینے میں روزے رکھنا کثرت سے، اس کی فضیلت، اہمیت آیتوں اور حدیثوں سے سمجھ میں آئی. نمبر 2، عاشورہ کا روزہ اس مہینے میں رکھا جائے گا، اور 9 کا بھی، یہ بھی حدیثوں سے مسئلے سمجھ میں. اس کے علاوہ کچھ کام کریں گے کیا؟ جیسے شربت بانٹنا، آپ لوگوں کو معلوم ہے تفصیل، شربت بانٹنا، شادی اگر کرنی ہو تو نہیں کرنا، ڈیٹ کینسل کر دینا، اس مہینے میں شادی نہیں ہوگی، اس مہینے میں کوئی خوشی نہیں ہوگی، خاص پکوان پکانا، خاص عبادتیں کرنا، غم اور کیا بولتے ہیں، حزن، غم اور ملال، حزن کا اظہار کرنا. ٹھیک ہے. اپنے گریبانوں کو پیٹنا، ٹھیک ہے، یا نعت وغیرہ مختلف قسم کے پڑھنا. اس مہینے میں خاص طور سے وہ سو کالڈ اسلامک چینلز کو دیکھنا کہ کیا کیا بتایا جا رہا ہے، ذرا میں بھی سنوں بیٹھ کر. میں سنتی ہوں، آج میں کل بھی دیکھوں گی، آج بھی دیکھوں گی یا دیکھوں گا. یہ کام کرنا. یا اس کے علاوہ جو ہے پتہ نہیں کیا کیا، میں پڑھ رہا تھا تو تعجب ہوا کہ مسلمان کیا کیا کرتے ہیں. کچھ لوگ ماضی میں حرکتیں کرتے تھے، کچھ نئی نئی حرکتیں آج کے دور میں کی جاتی ہیں. ٹھیک ہے. یہ کالے کپڑے، دیکھو کپڑے بھی یاد آ گیا، ہاں کالے کپڑے پہننا، یہ اور اس جیسے بہت سارے کام ہوتے ہیں. معلوم ہے نا، آپ اشارہ کر دیا میں سمجھ گیا. آپ 3 بولے، وہ 30 ہیں، ہم کو معلوم ہے واقعی. ٹھیک ہے. تو یہ کام جو ہے کیا حدیثوں سے ثابت ہے اس مہینے میں کیے جائیں گے یا عاشورہ کے دن کیے جائیں گے؟ نہیں. اس مہینے میں سنت ایک ہی ہے، روزے رکھنا. اس مہینے کی سنت رسول کیا ہے؟ اس کے علاوہ اس دن جو ہے وہ بھی کرتے ہیں لوگ، کیا بولتے ہیں اس کو، قبرستان کی زیارت کرتے ہیں، پکوان پکاتے ہیں، پتہ نہیں کھلاتے ہیں پلاتے ہیں بچوں کو بلا بلا کر. مجھے یاد ہے مجھے آج ایک بات یاد آ رہی ہے. میں چھوٹا تھا، آؤ بیٹے، گلی میں ہمارے محلے میں، آؤ بیٹے آؤ شربت پیو، شربت پیو. شربت کھاؤ، شربت میٹھی چیز پسند ہے، کبھی بھی پلاؤ. اب وہ بعد میں پڑھے تو سمجھ میں آیا اس کا اس سے تعلق. چھوٹے تھے، بچے تھے، پتہ نہیں یہ عمر تھی، کیا عمر تھی، یاد نہیں. لیکن چیز بچپن کی چھوٹی چیزیں یاد رہ جاتی ہیں نا. تو ایسی چیزیں ان کو بھی یاد ہے. اتنے بڑے ہو گئے ماشاءاللہ، یاد ہے، میموری اچھی ہے ماشاءاللہ. ٹھیک ہے. ایسی درس بھی یاد رکھنا، آیتیں اور حدیثیں. تو یہ سب غلط ہے میرے بھائی. اور آخری بات میں آپ کو میسج دے کے جاؤں، اللہ کے واسطے دین جو ہے چینلوں سے نہ لینا. دین قرآن، دین کہاں سے لیں گے بھائی؟ کتاب اللہ. ابھی میں اتنا لمبا درس دیا، بعض لوگ اٹھ کے بھی چلے گئے شروع میں، وہ اٹھتے رہتے ہیں ہر درس، بلکہ اٹھتے رہتے نہیں، خالی میں نے یہاں تک غور کیا اٹھاتے بھی ہیں. بعض لوگ کہاں بیٹھے ہو، نہیں معلوم، نہیں جانتے بچے کو. تو ہم جیسے میرے ابا کو کسی نے کہا تھا، یہاں بیٹھے ہوئے تھے، میرے ابا کو بولے تھے کیا یہ بچے کے درس میں کہاں بیٹھ رہے ہیں، آپ کو معلوم ہے یہ جو ہے صحیح نہیں سن. اچھا یہاں بیٹھے تھے میرے ابا، میرے اپنے والد کی بات کر رہا ہوں. تو بعد میں انہوں نے کہا وہ بچہ جو درس دیتا ہے معلوم ہے کون ہے؟ وہ میرا بیٹا ہے. بولے پورا سن لی ابا، پہلے لاسٹ میں بولے. آج بھی یاد آتی ان کی بات، کیسے کیسے روکتے ہیں. کیا ہے، آپ ابھی پورا درس سنیں. اس درس میں آیتوں اور حدیثوں حوالوں سے بتایا گیا ہے، کچھ اور بات ہے. امام بحقی نے یہ فرمایا، عبداللہ بن عباس کی حدیث ہے، ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہا کی حدیث ہے، انس بن مالک کی حدیث ہے، ترجمہ حدیث ہے، ترجمہ حدیث ہے. لیکن ہضم نہیں ہوتی. اسی لیے اللہ سے ہمیشہ ایک بات کی دعا کریں، اللہ تعالیٰ ہمیں دین کو سمجھنے والا بنائے، حق کو سننے والا بنائے، حق پر عمل کرنے والا بنائے. کیونکہ حق سے دور کر دے اللہ ہمیں، ہدایت سے محروم کر دے، بہت بڑی گمراہی ہے. اللہ بچا کے رکھے ہم سب کو بھائی سے کہ نہ ہم سنیں، نہ سنیں، بیٹھیں، نہ دیکھیں، نہ پڑھیں، حق سے دور دور دور. سمجھ میں آ رہا ہے؟ چلیے. تو اس مہینے میں دین کہاں سے لینا ہے؟ 3 جگہ ہے. قرآن کی آیتوں میں دین ہے، حدیثیں صحیح اس میں دین ہے، سلف صالحین کے اقوال، صحابہ تابعین کے، اس میں دین ہے. اس سے ہٹ کر چینل پر کوئی بیٹھ کر کوئی پروگرام دینی آ جائے، کیونکہ اس مہینے میں بہت آتے ہیں چینلز پروگرام، وہ کیا بولتے ہیں اس کو، عاشورہ کا پتہ نہیں کیا کیا،
عاشورہ کے متعلق، اس کے متعلق اس میں بہت ساری بلاوتر چیزیں بتائی جائیں، اس میں شرک بھی ہے، اس میں غلط چیزیں بہت زیادہ ہوتی ہیں، کم بہت بتاتے ہیں، اس میں غلط چیزیں بہت بتائی جاتی ہیں، لیکن ہماری عورتیں اللہ ان کو ہدایت دے پہلے، اس کے بعد مردوں کو بھی وہ ساری چیزیں سنتے ہیں، دیکھو کتنا ہے، دیکھو کتنی تکلیف ہوئی تھی، کیسے جو ہے شہادت ہوئی تھی، وہ یہ اب وہ کہاں سے بتا رہا ہے، کیا حوالے ہیں، کیا اس کے اتھینٹک ہے، یہ کسی کو نہیں پتا، آپ اس کے نام بھی نہیں جانتے ہیں، اس کا عطا پتہ نہیں جانتے جو بیٹھ کر بول رہا ہے چینل پر۔ اسی لیے بی کیئرفل، اپنے آپ کو بچائیے، چینلوں سے دین نہیں لیا جائے گا، جو بیٹھ کر دین کے نام پر کوئی بھی چیز بتا دی جائے وہ صحیح ہونا ضروری نہیں ہے، صحیح وہی ہے جو اللہ کی کتاب سے ثابت ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے ثابت ہے، اور سلف صالحین کے اقوال سے ثابت ہے۔ باقی ساری چیزیں آپ کو پتہ ہے دشمنان اسلام ہیں، ان لوگوں نے داخل کر دیا ہے ہمارے درمیان، خاص طور سے اس مہینے میں عاشورہ کے وقت وہ چیزیں داخل کی گئی ہیں ہمارے درمیان، آ گئی ہیں وہ چیزیں، ہم اس سے اپنے آپ کو اجتناب کریں، اس مہینے میں وہ کریں جو سنت رسول ہے، روزے رکھنا کثرت سے، خاص طور سے 9 اور 10 کا روزہ رکھنا۔ اللہ سے دعا ہے، میری بات ختم ہو گئی، اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو سمجھنے والا بنائے، اللہ تعالیٰ وہاں سے دین لینے کی توفیق عطا فرمائے جہاں سے لینا چاہیے، اور باطل فرقوں سے یا باطل راستوں سے ہم سب کو محفوظ رکھے، اللہ تعالیٰ سنتوں کو سمجھ کر، سنتوں کو پہچان کر، سنت پر عمل کرنے والا مسلمان ہم سب کو بنا دے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔